جگہ ایک دن بات کی تو مجھے ایک شخص نے کہا مولانا نبی کے روزے پہ لکھا ہوا ہونا کوئی دلیل ہے؟ روزے پہ لکھ گیا تو بس یہ قرآن کی آیت بن گئی ہے؟ میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک آیت پڑھ دوں؟ کہتے جی پڑھ دیں۔ حدیث پڑھ دوں؟ کہتے جی پڑھ دیں۔ ان کے سامنے موطا امام مالک موجود تھی۔ میں نے کہا کس کی کتاب ہے؟ کہتے حدیث پاک کی۔ صحیح ہے؟ کہتے جی صحیح ہے۔ لکھنے والا بہت بڑا امام مالک ابن انس الاسبہی رحمہ اللہ ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، ذرا اس کا کتاب الصلاۃ اٹھائیں، باب جامع الصلاۃ اٹھائیں، اس میں حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے۔ کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس لیے حضور پاک نے منع کیا۔ اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ کبھی شرک نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ کبھی شرک نہ ہو، میری قبر کو شرک کی آماج گاہ نہ بنانا۔ میں نے اسے کہا نبی کی زندگی کی بات نبی کے روزے پہ ٹھہری ہے، اس سے پتہ چلا عقیدہ حیات النبی شرک کی عقیدہ نہیں ہے۔ صرف تو نبی پاک علیہ السلام کے روزے اقدس پہ موجود ہے، اس لیے اس ترتیب پہ نہیں لینا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھی عطا فرمائے، دین بھی عطا فرمائے، مذہب بھی عطا فرمائے، تو دلیل کے ساتھ بندہ بات کرے۔ دلیل ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے، اس پر گالم گلوچ، اس پر تضحیک آمیز لہجہ، اس پر دوسرے کی نفرت نیچے دکھانے کی بات نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، مذہب کی بات۔ اور مذہب اور دین میں کبھی کسی کی گالیاں دینا نہیں سکھاتا، کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں سکھاتا، وہ اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، دلیل کے ساتھ سنانا، دلیل کے ساتھ سمجھانا بتاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کتاب کا نام صحیح مسلم ہے، ضعیف مسلم نہیں ہے، صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 2 ہے، کتاب الفضائل ہے، باب فضائل موسیٰ ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خود اللہ کے رسول اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا جب میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، 7 سرخ ٹیلا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھے چٹھ لکھ کے کہا کہ مولانا یہ تو آسمان والی قبر تھی، زمین پہ تو کوئی قبر نہیں ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، رب تجھے ہدایت عطا فرمائے، اس میں لفظ ہے عند الکثیب الاحمر، 7 سرخ ٹیلا تھا۔ وہ ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں، آسمان پہ نہیں ہوتے، وہ کدی ٹھپے ہوتے جا کے بھی دیکھے نے۔ اور اللہ کے بندے عقل کی بات کرو۔ میں تمہیں ایک جملہ کہوں کہ لالا موسیٰ میں ریلوے اسٹیشن کے ساتھ میں ٹھہرا تھا، تو اسے کہنا نہیں موسیٰ علیہ السلام تو ہوتے نے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں کی تھی، لالا موسیٰ دی گل کی تھی، ریلوے اسٹیشن دی گل کی تھی، ہوتے زمین تے آسمان تے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عند الکثیب الاحمر، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اور ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں ہوتے۔ تو نبوت نے اس بات کو سمجھایا، لہذا اس پر عقلی گھوڑے تو بڑی بات ہے، عقلی گدھے لوگ دوڑاتے ہیں، عقلی گدھے، عقلی خچر ہمیں نہیں دوڑانے چاہیے۔ جو اللہ نے بتایا مان لیں، جو رسول اللہ نے بتایا مان لیں، نہ اس پر کوئی انگلی اٹھائیں، نہ اس پر کوئی سوال اٹھائیں۔